افغانستان میں فتنہ خوارج اور القاعدہ کی موجودگی کے ناقابل تردید شواہد منظر عام پر آ گئے۔ یو این سیکیورٹی کونسل کی رپورٹ میں افغانستان میں دہشت گردوں کی موجودگی پر تشویش کا اظہار۔ رپورٹ میں کہا گیا، افغانستان کی ڈیفیکٹو اتھارٹیز نے دہشت گرد گروہوں کو چھوٹ دے رکھی ہے۔ یہ گروہ وسط ایشیا اور دیگر ممالک کی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ 3 مراکز میں القاعدہ اور ٹی ٹی پی فتنہ خوارج کے دہشت گردوں کو تربیت دی جاتی ہے۔ ٹی ٹی پی فتنہ خوارج کے پاس تقریباً 6000 جنگجو موجود، خارجیوں کو مختلف اقسام کے ہتھیاروں تک رسائی حاصل، دہشت گردوں کے سہولت کاروں کا قلع کما، خطے کے امن اور علاقائی سلامتی کے لیے ناگزیر قرار۔ سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں تابڑ توڑ کارروائیاں، فتنہ الخوارج کے 34 دہشت گرد مارے گئے۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے شمالی وزیرستان کے علاقے سپنوام میں 18، جنوبی وزیرستان اور بنو میں 8 خوارج ہلاک ہوئے۔ سیکیورٹی فورسز عزم استحکام ویژن کے مطابق بھارتی سپانسرڈ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ آصف علی زرداری نے کہا، ہر طرح کی دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ شہباز شریف بولے، دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک ہماری کارروائیاں پوری قوت سے جاری رہیں گی۔ محسن نقوی نے کہا، خیبر پختونخوا کے چپے چپے سے بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں کا خاتمہ کریں گے۔ کراچی پورٹ سے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ روک دی گئی۔ ایف بی آر کا کہنا ہے افغان ٹرانزٹ کے تمام گیٹ پاس منسوخ کر دیے گئے۔ ٹرمینلز نے گاڑیوں پر لوڈ کنٹینرز کو آف لوڈ کرنا شروع کر دیا۔ کراچی پورٹ اور پورٹ قاسم پر کلیئرنس روک دی گئی ہے۔ کوئٹہ اور پشاور میں کسٹم سٹیشنز پر مزید کنٹینرز کھڑے کرنے کی گنجائش ختم ہو چکی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس۔ وزیر اعظم نے ملک کے داخلی حالات، سیکیورٹی چیلنجز سے آگاہ کیا۔ اجلاس میں افغان طالبان کی شرنگیزی اور فتنہ خوارج کی کارروائیوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ وفاقی کابینہ کا پاک فوج کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار۔ دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے عزم کا ادا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بیرونی دوروں، ملاقاتوں اور علاقائی صورتحال پر شرکاء کو اعتماد میں لیا۔ پنجاب حکومت کا انتہا پسند جماعت پر پابندی کے لیے وفاق کو سفارش بھیجنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس۔ پولیس افسران کی شہادت اور سرکاری املاک کی تباہی پر ملوث افراد کے خلاف اے ٹی سی میں مقدمات چلیں گے۔ نفرت، اشتعال انگیزی اور قانون شکنی میں ملوث افراد کو فوری گرفتار کیا جائے گا۔ قیادت کو انسداد دہشت گردی ایکٹ کے 4 شیڈول میں شامل کیا جائے گا۔ انتہا پسند جماعت کی تمام جائیدادیں اور اثاثیں محکمہ اوقاف کو ملیں گی۔ تمام بینک اکاؤنٹس منجمد کیے جائیں گے۔ پنجاب حکومت کا افغان شہریوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا بھی فیصلہ۔ غیر قانونی رہائشیوں اور ان کے کاروبار کے خلاف کامبنگ آپریشن شروع کیا جائے گا۔ غیر قانونی اسلحہ رکھنے کی سزا میں اضافے کی منظوری۔ ٹی ایل پی کا پرتشدد احتجاج، گرفتار ملزمان کی تعداد 326 ہو گئی۔ پولیس کا کہنا ہے پنجاب بھر سے 3400 ملزمان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی۔ ملزمان کو اے، بی اور سی کیٹیگری میں تقسیم کر کے گرفتار کیا گیا۔ براہ راست تشدد اور توڑ پھوڑ میں ملوث افراد کی نشاندہی فوٹیجز سے کی جا رہی ہے۔ ٹی ایل پی کے 11 کارکنوں کا جسمانی ریمانڈ منظور۔ ملزمان کے خلاف تھانہ چونگ میں دہشت گردی کا مقدمہ درج ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری کی آج ملاقات ہوگی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی وفد کے ہمراہ وزیر اعظم ہاؤس جائیں گے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان اختلافات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے شہباز شریف نے بلاول بھٹو کو وزیر اعظم ہاؤس مدعو کیا۔ پنجاب حکومت کی بیان بازی سمیت مسائل کے حل پر بات ہوگی۔ اچھا، ابھی تک تو ان کی طرف سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا تو مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے نہیں چھوڑنا ملاقات کے لیے۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کی 18 نومبر تک حفاظتی ضمانت منظور۔ پشاور ہائی کورٹ نے گرفتار نہ کرنے کا حکم دے دیا۔
مقدمے کی تفصیلات کی درخواست پر وفاقی حکومت سے رپورٹ طلب کر لی. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے راولپنڈی روانہ. صحافیوں کے سوال پر کہا بانی سے ملاقات کی درخواست پر ابھی جواب نہیں ملا, لگتا ہے اجازت نہیں دیں گے. ملاقات میں صوبائی کابینہ کی تشکیل پر مشاورت ہوگی. کابینہ سے متعلق اس وقت چلنے والی خبروں میں کوئی صداقت نہیں. خیبر پختونخوا بیڈ گورننس، کرپشن اور دہشت گردی کا مرکز بن چکا. تحریک انصاف کی بطور جماعت پالیسی ڈیلیور کرنا نہیں، انتشار پھیلانا ہے. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں بانی پی ٹی آئی کو جیل کی دیواروں نے ذہنی طور پر مفلوج کر دیا ہے. ماضی میں موصوف انتشاری جماعت کو دہشت گرد اور شدت پسند قرار دیتے تھے، اب اسی مذہبی جماعت کے لیے پارٹی کارکنوں کو احتجاج کی کال دے رہے ہیں. I was not happy that India was buying oil, and he assured me today that they will not be buying oil from Russia. That's a big stop. I want to save lives. I've had 8 wars. The Prime Minister of Pakistan got up the other day, said so beautifully, says, you saved millions of lives. He told that to a group of people right in this office. امریکہ کے بھاری ٹیرف سے مودی سرکار کے ہوش ٹھکانے آ گئے. روسی تیل خریدنے پر صدر ٹرمپ کے سامنے توبہ کر لی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے میڈیا سے گفتگو میں بتایا مودی نے روس سے تیل نہ خریدنے کی یقین دہانی کرائی، اب معاملہ طے ہو گیا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے مجھ سے کہا آپ نے لاکھوں زندگیاں بچائیں، اب تک 8 جنگیں رکوائیں، لیکن اس کے باوجود آپ کو نوبل انعام نہیں ملا. صدر ٹرمپ نے مزید کہا حماس ہتھیار ڈال کر معاہدے پر عمل کرے، حماس جنگ بندی برقرار رکھنے میں ناکام رہا تو پھر ہم کارروائی کریں گے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی امریکہ میں اہم ملاقاتیں. امریکی انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ فائنانس کارپوریشن کے سی ای او بینجامن بلیک سے ملاقات. سرمایہ کاری اور 2 طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال. وزیر خزانہ نے پاکستان کے تیل و گیس، معدنیات، زراعت، آئی ٹی اور دوا سازی کے شعبوں میں سرمایہ کاری پر روشنی ڈالی. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے سعودی وزیر خزانہ سے بھی ملاقات کی. IMF پروگرام کے اصلاحاتی ایجنڈے پر ثابت قدم رہنے کے عزم کا اظہار. دونوں ملکوں کے درمیان بڑھتے تجارتی تعلقات اور سرمایہ کاری کو اجاگر کیا. محمد اورنگزیب آذربائیجان کے نائب اول وزیر خزانہ سے بھی ملے. دونوں رہنماؤں نے مضبوط معاشی اور تصویراتی تعلقات پر اطمینان کا اظہار کیا. نائب وزیر اعظم ایگزیکٹو پاور کیسے استعمال کر سکتا ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسحاق ڈار کے 2 عہدوں سے متعلق کیس میں معاونت طلب کر لی. جسٹس خادم حسین سومرو نے ریمارکس دیے آئین میں کہاں لکھا ہے کہ نائب وزیر اعظم ایگزیکٹو کے اختیارات استعمال کرے گا؟ کل کو ڈپٹی وزیر اعظم کہہ دے کہ اسسٹنٹ وزیر اعظم بھی ہوگا، پھر کیا کریں گے؟ فرانس، ایران اور ترکی میں تو ایسا ہوگا، لیکن یہاں کیسے ہے؟ اس نقطے پر اسحاق ڈار کے وکیل ہماری معاونت کریں. قانون کی حکمرانی سب پر لازم ہے، بر وقت انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا سمپوزیم سے خطاب. کہا بین الاقوامی ہم آہنگی اور بنیادی حقوق کسی بھی معاشرے کے استحکام میں کلیدی اہمیت رکھتے ہیں. اسلام کا پیغام برداشت اور رواداری کا ہے. ہم سب نے مل کر معاشرے کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے. سیکریٹری جنرل رابطہ عالم اسلامی ڈاکٹر محمد بن عبد الکریم العیسیٰ نے کہا بر وقت اور سستے انصاف کی فراہمی معاشرے میں استحکام کا باعث بنتی ہے، ناانصافی معاشرے کی جڑیں کھوکھلی کرتی ہے. غزہ میں اسرائیلی فورسز کی فلسطینیوں پر فائرنگ، متعدد فلسطینی زخمی. اسرائیل کی ریٹائرڈ فوجیوں کی تنظیم اپنی ہی فورسز پر برس پڑی. کہا اسرائیلی فورسز نے یلو لائن کراس کرنے پر فلسطینیوں کو نشانہ بنایا. لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا یہ لائن کہاں موجود ہے. یہ لائن صرف نقشے پر ہے، زمین پر نہیں. اسرائیلی وزیر دفاع نے فوج سے کہا ہے غزہ میں جنگ بندی کے خاتمے کی صورت میں حماس کو شکست دینے کے لیے جامع منصوبہ تیار کرے. حماس نے غزہ امن معاہدے کے تحت مزید 2 اسرائیلی یرغمالیوں کی لاشیں اسرائیل کے حوالے کر دیں.
حماس کا کہنا ہے ان یرغمالیوں کی لاشیں حوالے کر چکے جنہیں تلاش کر سکتے تھے، دیگر کی لاشیں تلاش کرنے کے لیے خصوصی آلات کی ضرورت ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے غزہ امن منصوبے کے اگلے مرحلے میں اس وقت تک کوئی پیش رفت نہیں ہوگی جب تک حماس تمام لاشیں حوالے نہیں کر دیتی۔ غیر قانونی انسانی اسمگلنگ میں ملوث عناصر سے آہنی ہاتھوں سے نمٹ رہے ہیں۔ غیر قانونی امیگریشن کی حوصلہ شکنی اور قانونی امیگریشن کے فروغ پر یقین رکھتے ہیں۔ ایسے افراد کو وطن واپسی پر سخت قانونی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی آسٹریلوی ہائی کمشنر سے ملاقات میں گفتگو۔ نیل ہاکنز کا حالیہ دہشت گرد حملوں میں فورسز کے افسروں اور جوانوں کی شہادت پر افسوس کا اظہار۔ قذافی اسٹیڈیم کی بحالی کے کام کی تعریف کی، کہا پاکستان میں یادگار وقت گزرا۔ موجودہ دور میں پاکستان کا بین الاقوامی طور پر مقام اور وقار بڑھا ہے۔ پاکستان کے خلاف قابض افغان طالبان کی جہریہ چمن کے کاکڑ قبیلے کا پاک فوج سے بھرپور اظہار یکجہتی، کہا ہم پاک فوج اور ایف سی کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، کوئی ہمارے ملک کی جانب میلی آنکھ سے نہ دیکھے، ہمیں اس جنگ میں شامل ہونے کے لیے حکومت پاکستان کی اجازت درکار ہے، پاکستان کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہیں۔ مختلف شہروں کے عوام کا پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی، کہا کسی بھی بیرونی جارحیت پر اپنی سیکیورٹی فورسز کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ کراچی کے افغان کیمپ میں آپریشن کا دوسرا روز 350 گھر مسمار، اب بھی 2800 گھر اور دیگر تعمیرات موجود۔ خالی گھروں پر قبضہ کرنے والے عناصر نے گزشتہ روز پولیس پر حملہ کیا، متعدد مظاہرین کو حراست میں لینے کے بعد چھوڑ دیا گیا۔ اربوں روپے مالیت کی 200 ایکڑ سے زائد اراضی واگزار کرائی جائے گی۔ کراچی کے علاقے الیاری آگرہ تاج میں مخدوش 2 عمارتیں مسمار کرنے کا کام شروع۔ ایس بی سی اے کے ڈائریکٹر ڈیمولیشن کے مطابق 7 منزلہ عمارت کو مخدوش قرار دے کر مسمار کیا جا رہا ہے۔ عمارت 60 گز کے پلاٹ پر تعمیر کی گئی تھی۔ عمارت کو ضلع انتظامیہ کی جانب سے خالی کرایا گیا تھا۔ مالاکنڈ میں تیز رفتار ٹرک الٹنے سے جاں بحق افراد کی تعداد 15 ہو گئی، 2 زخمی۔ پولیس حکام کے مطابق حادثہ سوات موٹر وے پر ٹنل نمبر 3 کے قریب پیش آیا۔ زخمیوں میں خواتین اور بچے بھی شامل۔ گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کا حادثے پر اظہار افسوس، کہا غمزدہ خاندانوں کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ سیالکوٹ میں 5 سال کی بچی کے قتل اور زیادتی کے الزام میں ملزم ابو ہریرہ والد اور والدہ سمیت گرفتار۔ پولیس کا کہنا ہے ملزم نے زیادتی کے بعد اینٹ مار کر بچی کو قتل کیا۔ والدین نے شواہد مٹانے میں مدد کی۔ بچی 15 ستمبر کو اغوا کی گئی، 18 ستمبر کو لاش کھیتوں سے ملی۔ پنجاب حکومت کے اسموگ کنٹرول اور ماحول دوست اقدامات، فصلوں کی باقیات جلانے کے بجائے چارے کے طور پر استعمال۔ جدید مشینری سے 14 دیہات میں 1125 ایکڑ رقبے سے باقیات جمع کی گئی۔ حکام کا کہنا ہے جدید مشینری کے استعمال سے اسموگ میں نمایاں کمی آئی۔ مریم نواز کہتی ہیں ماحولیاتی بہتری کے لیے جدید مشینری کا فروغ حکومت کی ترجیح ہے۔ فصل جلانے سے پیدا ہونے والا دھواں اسموگ کا باعث بنتا رہا ہے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات، پولنگ جاری۔ صدر کے لیے انڈیپینڈنٹ گروپ کے ہارون الرشید اور حامد خان، گروپ کے آصف توفیق کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع۔ سیکریٹری کے لیے میاں عرفان اکرم اور ملک زاہد اسلم اوان مد مقابل۔ 4393 وکلا ووٹ کا حق استعمال کر رہے ہیں۔ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائیں، زندگی بھر کی معذوری سے بچائیں۔ انسداد پولیو مہم کا چوتھا روز 19 اکتوبر تک جاری رہنے والی مہم کے دوران 4.5 کروڑ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف۔ این ای او سی کا کہنا ہے ابتدائی 3 روز میں 3 کروڑ 71 لاکھ سے زائد بچوں کی ویکسینیشن مکمل کی گئی۔
پاکستان اور قازقستان کی مشترکہ مشقیں انڈوسٹریم 5 کا آغاز ISPR کے مطابق انسداد دہشت گردی حوالے سے مشقیں 24 اکتوبر تک شراٹ میں منعقد ہوں گی. دونوں ممالک کے اسپیشل سروسز گروپ مشقوں میں حصہ لے رہے ہیں. مقصد باہمی فوجی رابطوں اور تربیتی امور کو بہتر بنانا ہے. پاکستان کے پہلے وزیر اعظم اور قائد اعظم کے رفیق لیاقت علی خان کا 74واں یوم شہادت. شہید ملت لیاقت علی خان کو راولپنڈی میں جلسہ عام کے دوران گولی مار کر قتل کیا گیا تھا. صدر آصف زرداری کا شہید ملت لیاقت علی خان کو خراج عقیدت. کہا لیاقت علی خان کی دیانت، قومی یکجہتی اور جمہوری اصولوں سے وابستگی آج بھی مشعل راہ ہے. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کہتے ہیں لیاقت علی خان کا یوم شہادت قومی تاریخ میں عظیم قربانی اور عزم و استقلال کی درخشاں مثال ہے. ان کے نظریات اور افکار پر عمل پیرا ہو کر وطن عزیز کو ممتاز مقام دلایا جا سکتا ہے. بین الاقوامی اور مقامی مارکیٹس میں سونا پھر مہنگا ہو گیا. پاکستان میں فی تولہ سونا 1900 روپے اضافے کے ساتھ 4,42,800 روپے پر پہنچ گیا. 10 گرام سونے کی قیمت 1629 روپے اضافے سے 3,79,629 روپے ہو گئی. عالمی مارکیٹ میں فی اون سونا $19 اضافے سے $4,217 کا ہو گیا.